بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے گلے کی خرابی کی وجہ سے میری آواز آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ روس کے صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی میں ڈالر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا امریکہ کی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ 2022 سے شروع ہونے والی روس یوکرین جنگ کے بعد دوستو، روسی صدر نے پہلی بار کسی مغربی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈالر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے امریکی معیشت متاثر ہوئی اور دنیا بھر میں امریکی طاقت کمزور ہوئی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ کچھ ملکوں کی تجارت کو محدود کر کے اور اثاثوں کو منجمد کر کے امریکہ نے دنیا کو ایک غلط سگنل دیا۔ یہ وہ اہم ہتھ کنڈے تھے جس نے امریکہ کا بھرم پوری دنیا سے توڑ دیا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ 2022 تک 80% روسی غیر ملکی لین دین ڈالر میں کی جاتی تھی، جبکہ دیگر ممالک کی 50% لین دین امریکی ڈالر میں کی جاتی تھی۔ اب یہ تعداد 31% تک کم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری کرنسی کا استعمال بھی بڑھا ہے۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ 2022 میں ہماری 3% لین دین یوان میں تھی، جو آج 34% ہو چکی ہے۔ امریکہ نے پاکستانی انتخابات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں لاکھوں پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت سے قطع نظر پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جمہوری اداروں کو تقویت دینے اور سیاسی شراکت وسیع کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن برطانیہ نے پاکستانی انتخابات میں دوستوں شفافیت سے متعلق بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ افسوس ہے، تمام جماعتوں کو باضابطہ طور پر حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ برطانیہ کا مزید کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ دینے کے لیے قانونی ضوابط استعمال کیے گئے۔ برطانیہ کا کہنا تھا کہ پولنگ کے دن انٹرنیٹ کی بندش کو نوٹ کیا گیا، نتائج کے اعلان میں تاخیر اور گنتی میں بے ضابطگیاں بھی نوٹ کی گئیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان نے عام انتخابات پرامن اور کامیابی کے ساتھ منعقد کیے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے متعلق بعض ممالک اور تنظیموں کے بیانات کو دیکھا ہے۔ انتخابی مشق نے ظاہر کیا ہے کہ بہت سے مبصرین کے خدشات غلط تھے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش نہیں تھی۔ پولنگ کے دن تخریب کاری سے بچنے کے لیے صرف موبائل سروس کو معطل رکھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بیانات لاکھوں پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے آزادانہ استعمال کو تسلیم نہیں کر رہے۔ بیانات ناقابل تردید حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بعض بیانات انتخابی عمل کی پیچیدگیوں کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی دوستو پاکستان میں عام انتخابات کے روز موبائل سروسز کی معطلی اور پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ سعودی عرب نے غزہ کی پٹی کے دوستو جنوبی شہر رافع پر اسرائیلی فوج کی ممکنہ چڑھائی کے سنگین نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے غزہ کی پٹی کے شہر رافع پر اسرائیلی فوج کے دعوے کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے اس کے رزلٹ سے خبردار کیا ہے۔ سعودی عرب نے غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری طور پر اجلاس بلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب نے غزہ میں انسانی تباہی کی جنگ میں حمایت کرنے والے ممالک کو سنگین نتائج کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ رافع ان لاکھوں شہریوں کے لیے آخری پناہ گاہ بن چکا ہے جو وحشیانہ اسرائیلی جارحیت سے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب غزہ میں شہریوں کی جبری ملک بدری کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہا ہے اور جنگ بندی پر بھی زور دے رہا ہے۔ نیتن یاہو نے جمعے کے روز اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ رافع سے شہریوں کے انخلاء کا منصوبہ تیار کرے۔
امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کو رافیہ میں فوجی کارروائی کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ اسلامی مزاحمت تنظیموں نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ ملک اور پورے خطے میں امریکی فوجیوں پر دوبارہ حملے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ جب امریکہ نے ہمارے کمانڈر کو شہید کیا تو اس نے جنگ کے نام نہاد قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اسلامی مزاحمت تنظیموں نے طنز کیا کہ قابض دشمن قوتیں صرف ہتھیاروں کی ہی زبان سمجھتی ہیں۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کو نکالنے کی کوششوں میں دردناک حملے اور وسیع پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔ لاہور سے اپنی سیٹیں ہارنے والے متعدد امیدواروں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ عدالت سے نواز شریف، مریم نواز اور عطا تارڑ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی عدالت سے درخواست کر دی گئی ہے۔ حمزہ شہباز کی کامیابی بھی چیلنج کر دی گئی ہے۔ میاں نواز شریف کی کامیابی کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف دوستوں سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے، جبکہ عمران خان نے انتخابات میں تحریک انصاف کی شاندار کامیابی پر اپنے ووٹرز اور کارکنوں کو ملک بھر میں یوم تشکر منانے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے والے وکلاء نے عمران خان کا یہ پیغام قوم تک پہنچایا ہے۔ وکلاء کے مطابق عمران خان کا کہنا ہے کہ پوری قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور کہا کہ معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، اس لیے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب تمام ادارے ملک کے لیے سوچیں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ اداروں کو عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، مکس اچار حکومت سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ 50 سیٹوں پر کوئی کیسے حکومت بنانے کا اعلان کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی بانی عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائے گی۔ قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں کے عوام کل دوپہر کو نکلیں، پرامن احتجاج کریں۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہر بار ملک کو ڈیفالٹ کر کے بیرون ملک چلے جانے کا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے تعریف کے مستحق ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے، اب تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم کو انتشار کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور ایک شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا مزید کہنا تھا کہ اس قومی سنگ میل سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے، باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے۔ سری لنکا کے اوپننگ بیٹسمین پاتھم نے ایک روزہ کرکٹ میں ڈبل سینچری سکور کرنے والے پہلے سری لنکن بیٹسمین بن گئے۔ پاتھم نے ون ڈے میں ڈبل سینچری سکور کر کے دنیا کے 12ویں بیٹسمین ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ افغانستان کے خلاف کھیلے گئے ایک روزہ میچ میں پاتھم نے 139 گیندوں پر 210 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل ڈالی۔ یہ سکور انہوں نے 8 چھکے اور 20 چوکوں کی مدد سے کیا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے بہت جلد بازی کی، ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔
نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے، انہوں نے 3 دن پہلے ہی خود کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے بہت جلد بازی کی ہے، نون لیگ کے پاس کیا اکثریت ہے۔ دوسری طرف دوستو، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، ان کے کامیاب امیدواروں کو 72 گھنٹوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس پارٹی میں جائیں گے۔ مصر نے غزہ کے ساتھ دوستو اپنی سرحد پر سیکیورٹی کی مضبوطی کے اقدامات کے طور پر گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر تقریباً 40 ٹینک اور بختر بند اہلکار بردار جہاز شمال مشرقی سینائی میں بھیجے ہیں۔ سرحد کے ارد گرد یہ تعیناتی دوستو اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں توسیع سے پہلے کی گئی تھی، جس سے یہ مصری خدشہ بڑھ جاتا ہے کہ فلسطینیوں کو زبردستی یہاں سے مصر میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے سرحد سے ملحقہ رافع پر حملہ کر دیا ہے اور نیتن یاہو نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ بے گھر ہونے والے لوگوں کو نکالنے کے لیے تیار رہیں۔ مصر نے فلسطینیوں کو روکنے کے لیے ایک کانکریٹ کی سرحدی دیوار بھی تعمیر کی ہے جو زمین میں 6 میٹر کی گہرائی تک جاتی ہے اور اس کے اوپر خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس نے سڑک کے ابھرے ہوئے کنارے بھی بنائے ہیں اور سرحدی چوکیوں پر نگرانی بڑھا دی ہے۔ غزہ کے ساتھ رافع گزرگاہوں تک پہنچنے پر مسمار مکانات کی باقیات کے ساتھ ساتھ دوستوں کانکریٹ کی میلوں کی دیواریں بھی دیکھی جا سکتی ہیں جو سمندر کے متوازی اور سرحد کی قریبی سڑکوں کے نزدیک بنائی گئی ہیں۔ مصر نے بار بار اس امکان پر خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ اسرائیل کی جارحیت غزہ کے مایوس باشندوں کو سینائی منتقل کر سکتی ہے۔ مصر نے غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کی مخالفت کی ہے جو عرب ممالک کی طرف سے اس تجویز کے وسیع تر انکار کا حصہ ہے جس میں نکبہ یا تباہی جیسا عمل دہرایا جائے جس پر فلسطینی آج بھی ماتم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ دوستو تب پیش آیا تھا جب 1948 میں اسرائیل کی تخلیق کی جنگ میں تقریباً 7 لاکھ افراد بھاگ گئے تھے یا گھروں سے بے دخلی پر مجبور ہو گئے تھے۔ پیراسیٹامول کو اب تک تو ہم درد سے نجات کے لیے ہی استعمال کرتے آئے تھے، لیکن اب ایک برطانوی خاتون نے اس کے ذریعے استری صاف کرنے کا ایسا طریقہ بتا دیا کہ جان کر ہم حیران رہ گئے۔ برطانوی علاقے سمرسیٹ کی 36 سالہ ربیکا ہیرس نامی اس خاتون نے استری کے نیچے لگنے والی ضدی گرد مٹی کو پیراسیٹامول کی گولی سے صاف کرنے کا عملی مظاہرہ کیا اور اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ کی۔ ویڈیو میں وہ استری کو پلگ میں لگا کر گرم کرتی ہے اور اسے الٹا کر گندے ہو جانے والے حصے پر ایک چمٹی کے ذریعے پیراسیٹامول کی گولی رگڑنی شروع کر دیتی ہے۔ اس عمل سے استری پر جم کر سیاہ ہو چکی گرد وغیرہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ جوں جوں یہ پگھلتی جاتی ہے، ربیکا ایک کپڑے سے اسے صاف کرتی جاتی ہے اور پہلی گولی ختم ہونے پر ایک اور گولی لے کر باقی ماندہ میل بھی صاف کر دیتی ہے۔ اس حیران کن طریقے سے استری کا داغ انتہائی آسانی کے ساتھ یوں ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں اور استری نئی جیسی چمکنے لگتی ہے۔ دور کی نظریں کمزور ہونا کافی پریشانی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ انسان چشمے کے بغیر دور کی چیزوں کو دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے اور ہر وقت چشمہ اور لینس کا استعمال کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جاپان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کبوتا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسے سمارٹ گلاسز تیار کیے ہیں جسے دن میں صرف 1 گھنٹہ لگا رکھنے سے آپ کی کمزور نظر پورے دن کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اینک کی فروخت کا آغاز 2021 میں کریں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔